السلام علیکم دوستو۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 750 کروڑ ہے، یعنی اتنے انسان آج دنیا میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، پورے کے پورے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، یہ دنیا سے پہلے جنت میں تھے۔ یہ پورا واقعہ ہم نے تفصیل سے ہمارے پچھلے ویڈیوز میں بنایا ہے، اگر آپ سے چھوٹ گیا ہو تو اوپر آئی بٹن پر آپ کو پلے لسٹ مل جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ دلچسپ معلومات دیکھیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت آئیں گی۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک مقیم رہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 70 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ سے قریب ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے چند چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے۔ سب سے پہلے حجر اسود، جو برف کی سیل سے بھی زیادہ چمکدار اور سفید تھا، جنتی درختوں کی پتیاں، اور وہ لاٹھی جو جنت کے درخت آس کی تھی، ایک بلیچہ، کدال اور صنوبر، اور اسی کے ساتھ ہتھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا پھل چکھا وہ بیر کا پھل تھا، اور اسی طرح انسانوں میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف بھی حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 926 سال یا دوسری روایت میں 940 سال ہوئی تھی۔ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ لیکن وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 40,000 کی تھی، جس میں پوتے اور پر پوتے سب شامل تھے۔ حیات آدم کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سری لنکا میں واقع نوز نامی پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے پر فرشتے تشریف لائے، جنہوں نے غسل دیا اور حنوط نامی خوشبو ملی۔ ایک فرشتہ آگے بڑھا اور آپ کی اولاد اور باقی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے، اور نماز جنازہ ہوئی۔ پھر فرشتوں نے بغلی قبر کھود کر دفن کیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا شرف جسے حاصل ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حابل اور قابل یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا اس پر ہم نے پورا ویڈیو تفصیل سے بنایا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔